الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعبد الله مخلصا له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إنما الأعمال بالنيات وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، فضل اور احسان ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اور جمعۃ المبارک جیسے بابرکت دن میں صلاۃ الجمعہ جیسی بابرکت نماز ادا کرنے کے لیے پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، ان دونوں کا ایک ایک حصہ، ایک ایک ٹکڑا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور جو آیت مبارکہ کا حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے آپ کو ہر قسم کے غم سے بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو انتہائی ہلکا پھلکا رکھنے کے لیے ایک بہترین اصول اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ غم میری زندگی میں آئے ہی نہ، اور اگر غم آ جائے تو وہ میری زندگی میں زیادہ دیر تک رکے نہیں، ٹکے نہیں۔ غم کی جو شب ہے، غم کی جو رات ہے، غم کے جو اندھیرے ہیں، وہ میری زندگی میں سے جلد نکل جائیں، جلدی ختم ہو جائیں، اور میں اطمینان، سکون، سلامتی اور خوشی والی زندگی وہ جیوں، مجھے کسی سے غم ملے ہی نہ، میرا دل پریشان ہی نہ ہو۔ یہ ہم میں سے ہر ایک انسان چاہتا ہے، اور یہ ہے بھی ایسی مبارک چیز جس کو چاہنا بھی چاہیے، جس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، جس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اب اگر انسان کو پتہ نہ ہو کہ وہ کیا راستہ، وہ کون سا طریقہ، وہ کون سا کام ہے کہ جس کے کرنے سے غم دور ہو جایا کرتے ہیں،
مجھے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر غم آئے گا تو غم بڑی جلدی میری زندگی سے نکل جائے گا۔ اگر پتہ ہوگا تو انسان اس کے مطابق عمل کر لے گا۔ اور اگر انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس چیز سے مجھے غم پہنچ سکتا ہے، کس چیز سے میرا غم دور ہو سکتا ہے، اب وہ اپنی سی کوشش کرے گا، اپنا سا زور لگائے گا، اپنی سی کوشش کرے گا، اور ساری زندگی میرا آپ کا حال یہی رہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک غم کو دور کرتے 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 ہم سوچتے ہیں کہ پڑھائی اچھی کر لیں گے تو یہ جو ہمارے گھر میں غم کی کیفیت ہے، تنگی کی کیفیت ہے، یہ شاید دور ہو جائے گی۔ اچھا، پڑھائی کرنے کے بعد نہیں، اگر جاب اچھی لگ جائے گی، ملازمت اچھی لگ جائے گی تو سارے غم دھل جائیں گے۔ اگر میں نے اپنا کام اور کاروبار شروع کر لیا تو سارے غم دھل جائیں گے۔ اچھا، غم اس طرح نہیں دھلے کہ میری اتنا بڑا کاروبار ہو، بلکہ اتنا بڑا کاروبار ہو گیا تو تب غم دھل جائیں گے۔ اچھا، میری شادی ہو گئی تو غم دھل جائیں گے۔ اگر جو ہے فلانا میرا مسئلہ، شادی ہونے کے بعد اولاد ہو گئی تو میرے غم دھل جائیں گے۔ اچھا، بچے ہو گئے، اب ان کی فکر، حتیٰ کہ فکر غم میں چلتے 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 انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے، انسان اس دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کو اٹھا کر اس کا جنازہ پڑھ کے آخری سفر پہ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اسے ساری زندگی وہ غم سے چھٹکارا ہی نہیں ملتا، وہ دل میں اطمینان، سکون اور خوشی حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ساری زندگی غم آتے کیوں ہیں اور غم جاتے کیسے ہیں۔ آج ہم اتنا اہم ترین موضوع جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا اور ہم سب کے آقا سید الانبیاء، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، احمد مجتبی، فخر موجودات، وجہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین اور اپنی تعلیمات اور اپنی سیرت کے اندر بیان کیا۔ ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہم نے اگر سنا تو ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، اس پر عمل نہیں کیا تو ہمیں ساری زندگی غم کے سے نجات ہی نہیں مل سکی اور دل میں سچی خوشی آنے کا خواب ہی رہ گیا۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک بنیادی وصف، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس میں ایک بنیادی وصف ہے، ایک صفت ہے، ایک خصلت ہے، تم وہ اپنے دنیا کے، اپنی آخرت کے، اپنے ہر طرح کے کیے جانے والے عمل میں پیدا کر لو، تمہارے قریب بھی کبھی غم کا سایہ پھٹکنے نہیں پائے گا۔ تم بظاہر دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہو یا تم دین کے کام میں لگے ہوئے ہو، دونوں کے اندر اس صفت کو لانا پڑے گا۔ تم اس صفت کو پیدا کر لو، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کی مشق کرنی پڑے گی، ایسے نہیں ہوگا۔ اچھا، اتنی سی بات دیکھنے میں، چونکہ سننے میں اتنی مرتبہ آتا ہے کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں اتنی چھوٹی سی بات تھی، کوئی بڑا وظیفہ بتایا جاتا، کوئی بڑی اہم بات بتائی جاتی، کوئی بڑا گھرانی کی بات کہ بھئی ساری رات جو ہے وہ کھڑے ہو کے نوافل پڑھو، تمہیں خوشی تب میسر آئے گی، تو تب سمجھا جاتا کہ بھئی کوئی بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دین کو آسان بنایا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں انسان اس کو اپنی زندگی میں لے آئے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے، کیونکہ وہ اللہ کی مان کر عمل کر رہے ہو، اللہ تمہاری دین کے سارے کاموں میں بھی
تمہیں راحت اور خوشی عطا فرما دیں گے، اور تمہارے دنیا کے بھی تمام کاموں میں تمہیں راحت اور خوشی میسر فرما دیں گے۔ اب سنیے کہ وہ چیز کیا ہے۔ وہ چیز ہے جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں اخلاص پیدا کر لینا۔ اخلاص کے لغوی معنی کیا ہیں؟ خالص کر دینا چیز کو، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ جو کام کرنا ہو اس میں ایک نیت کر لینا، میں یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے نہ مجھے شہرت چاہیے، لہذا شہرت کی جو طلب تھی آپ نے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا۔ مجھے نہ اس میں معاوضہ چاہیے، لہذا معاوضے کی جو ہوس تھی اور طمع تھا آپ نے وہی ختم کر دیا۔ نہ مجھے اس میں اس کا کسی سے بدلہ چاہیے، لہذا بدلے کی امید، بدلے میں کسی چیز کی امید آپ نے وہ بھی ختم کر دی۔ بھائی کس لیے کیا یہ کام؟ میں نے تو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا دنیا کا کام، آپ کا آخرت کا کام، ہر کام آپ کے دل کو خوشی دینا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کرو اتنا بیان فرمایا ہے، اتنا بیان فرمایا ہے کہ ہمیں انبیاء کی دعوت میں بھی یہی نظر آتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، آپ سے پہلے ہم نے کسی نبی کو اور رسول کو نہیں بھیجا مگر ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ اپنی اپنی قوموں کو بتائیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے اخلاص کو دل میں پیدا کرتے ہوئے۔ گویا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی تعلیمات میں یہ عمل جاری اور ساری رہا کہ دیکھو اپنے ہر عمل کو لوگوں کے دکھانے، لوگوں کی ریا، لوگوں کے سامنے شہرت، لوگوں سے کوئی طلب اور معاوضہ، لوگوں سے تعریف، یہ سب چاہنے کی بجائے اللہ سے چاہنا، اللہ کی رضا کو چاہنا، اللہ کو چاہنا، یہ نیت کر لو، پھر تم دیکھو تم نے مخلوق سے امیدیں توڑ کر خالق سے امیدیں لگا لی ہیں۔ وہ خالق کائنات جس کے پاس اصل میں خوشی کا خزانہ ہے، تم نے اس کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا، عمل کیا مخلوق کے ساتھ نیکی کا، کسی کی مدد کی ہے، کسی کا ہاتھ بٹایا ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، لیکن اس سے نہیں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، یا اللہ تیرے لیے کیا ہے۔ ساری چیزوں کے خزانے اس رب کے پاس تھے، اس رب نے اپنے خزانوں کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دیا ہے۔ یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے، انسان کی زندگی سکون میں آ جائے۔ دیکھیں بخاری شریف کی پہلی روایت، اکثر احادیث مبارکہ کی کتب کی پہلی روایت، انما الاعمال بالنیات، تمہارے تمام اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، تمہاری نیتوں پر ہے۔ کس کے لیے کر رہے تھے؟ کس کے لیے کر رہے تھے؟ انسان کہتا ہے میں نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہاں کس لیے کر رہے تھے؟ وہ ذہن میں رہے، سخی آئے گا آخرت میں، اللہ پوچھیں گے میں نے تجھے اتنا مال دیا کیا کیا؟ اس نے کہا رب ذوالجلال، کوئی ایسا خیر کا مقام نہیں تھا جہاں میں نے اپنے پیسے کو خرچ نہ کر دیا ہو، کوئی مد ایسی نہیں چھوڑی۔ کہیں مدرسہ بنتے دیکھا تو وہاں پر میں اپنے پیسے لے کے پہنچ گیا، کہیں مسجد کی تعمیر دیکھی
میں وہاں پر پیسے لے کے پہنچ گیا، کہیں پر کسی کو راشن دینا تھا میں وہاں پر پہنچ گیا، کہیں کوئی تکلیف میں تھا میں وہاں پر پہنچ گیا، کوئی ایسی مد نہیں چھوڑی جہاں پر خرچ کرنے کا موقع ہو میں نے اپنے مال کو خرچ نہ کیا ہو۔ اور یہ سچ کہہ رہا ہوگا، اللہ پاک ایک ہی سوال اس کو پکڑ لیں گے، کس کے لیے کیا تھا؟ یہ سارے کام تو نے کیے تھے، لیکن تو نے کیے تھے اس لیے لوگ کہیں ارے واہ، دیکھا ہے چودھری صاحب کو، میاں صاحب کو، فلانے صاحب کو، انہوں نے اتنا فنڈ مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، بیوہ کی مدد کی، افطار پارٹیاں کروائیں، بڑا بینر لگوایا، بڑی شہرت کی ہے، تو نے میرے لیے نہیں کیا، جا انہی سے بدلہ لے لے جن کے لیے تو نے کیا تھا۔ انسان اگر لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے تو بدلہ پھر لوگوں سے چاہتا ہے، اور لوگ جب اس پورے پر نہیں اترتے، اس کی توقعات پہ، تو اس کے دل کو غم ہوتا ہے۔ آپ سب دیکھیں دل کو غم کب پہنچا، آپ کہیں گے یار فلاں آدمی سے مجھے یہ امید نہیں تھی، فلاں آدمی سے مجھے یہ توقع نہیں تھی، وہ ایسا کرے گا، اس نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا، میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا ہمیشہ، اور اس نے میرے ساتھ وقت آنے پر ایسا کر دیا، میرا دل بڑا غمگین ہے۔ تجھے غم پہنچنا ہی تھا، اس لیے کہ تو اگر وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا تو بدلے میں امید اور توقع تیری خراب بھی ہو جاتی، تیرے دل کو کوئی فرق نہ پڑتا کہ میں نے جس ذات کے لیے کیا ہے اس ذات کو پتا ہے، اور میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے خزانوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اپنے خزانوں سے بے انتہا مجھے نواز رہا ہے۔ بڑا بنیادی فلسفہ، بڑا بنیادی کانسیپٹ ہے، اگر ہم نے کلیئر کر لیا آج کے اس دن میں، پھر ہماری زندگی میں ہمیشہ خوشی رہے گی، پھر غم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی ایک بات کو مان رہے ہیں، ہم اللہ کی ایک بات کو مان رہے ہیں۔ آپ دیکھیں لوگ، قرآن نے عجیب جملہ کہا، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود، اپنا رب بنا لیا اور اس کی بات مان کے چلتا ہے؟ یہ مد مقابل ہے، ایک ہے اللہ کی رضا، ایک ہے میرے دل کی چاہت۔ یہ ہمیشہ، یہ جو نفس ہے یہ انسان کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز ہے۔ انسان نیکی بھی اپنے نفس کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے، کس جگہ پر میں نے پیسے خرچنے ہیں، کس میں نے اپنے رشتہ دار کی مدد کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی ہے۔ شادیاں دو آ رہی ہیں، ایک ہی سیزن میں آ رہی ہیں، کس کو کتنی رقم دے کر اس کی مدد کرنی ہے اور کس کو کتنی رقم دینی ہے، یہ سارا کچھ میرا دل مجھ سے طے کروا رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر کہیں دور دور تک بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں تو ضرورت دیکھوں جس کو ضرورت زیادہ ہے۔ اگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو پھر مجھے اس میں نام لکھ کر دینے کی ضرورت بھی نہیں، پھر تو میں نے ہدیہ دینا ہے، اپنا نام بھی نہیں لکھنا۔ یہ نہیں ہے وہاں پر رجسٹر میں جا کے درج کروانا ہے بھائی اتنے پیسے میرے لکھو، یہ معاملہ نہیں ہے۔ میں نے تو دیکھا فلاں کی ضرورت ہے، اس کے گھر شادی آ گئی، یہ تو غریب ہے اس کو زیادہ دینا چاہیے۔ ہم الٹ کرتے ہیں، جو امیر ہے یار اس کو زیادہ دینا چاہیے، جو غریب ہے اس کو تو تھوڑا سا بھی دے دو۔ اس کا مطلب میں نے اس عمل میں اللہ کی رضا نہیں چاہی، میں نے اس میں اپنے نفس کی رضا چاہی ہے، اور جس نے اپنے نفس کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اور جو اللہ کی بات کو نہیں مان رہا وہ بھلا دنیا کے اندر خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ غمگین رہے گا، یہ پریشان رہے گا، اس کو خوشی میسر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ میرے دل کا اخلاص اگر ایمان میں نہیں ہے، اب میں چل رہا ہوں آپ کو الگ بات، دین کی بات، کہ دین میں
ایمان لانا، اگر میرا ایمان لانے میں اخلاص نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے یہ منافق ہے، یہ ایمان والا ہے ہی نہیں، میرا ایمان معتبر نہیں ہے اگر میں اخلاص سے ایمان نہیں لے کر آیا۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا یہ تو جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ گویا پہلی چیز ایمان، اس کے اندر بھی اللہ کی رضا کا جذبہ ضروری۔ اس کے بعد ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اللہ کی رضا کے علاوہ یہ بھی ہے، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ بہت نمازی آدمی ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی ہے اس نے ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا ہے کہ میں اللہ کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں اور ان لوگوں کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ ارد گرد کئی سارے لوگ آ گئے، اب یہ نماز لمبی پڑھنا شروع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کا اثر بھی لے رہا ہے۔ اس نے پہلے سنتیں نہیں پڑھنی تھیں، فرض پڑھ کے چلے جانا تھا، دیکھا لوگ بھی دیکھیں گے یہ کیا کہیں گے، لہذا سنتیں بھی پڑھ لوں، اس نے اللہ کے ساتھ لوگوں کو بھی شریک کر لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنتیں نہیں پڑھنی یا نیک اعمال نمازیں لمبی نہیں پڑھنی، اپنی نیت کو درست رکھنا ہے۔ میں یہ سب کچھ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر دیکھیں آپ کا دل کتنا خوش رہتا ہے۔ میں نے کسی کی مت اسی لیے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے دایاں ہاتھ خرچ کرے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کا دل خوشی سے کتنا بھر جایا کرتا ہے۔ کسی انجان کی مدد تو کر کے دیکھیں جس سے کبھی توقع ہی نہیں ہے کہ مجھے بدلہ ملے گا، اس کے بعد اپنے دل کی کیفیت تو دیکھیں، جتنے بھی غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے آپ کا دل انتہائی خوش اور خرم ہو جائے گا۔ ایک صفت ہے، ایک نعمت ہے جو اللہ نے دی ہے، ہر کام میں اخلاص پیدا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اخلاص طوبی للمخلصین، یہ جو مخلص ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبری ہو، مخلص کے لیے بڑی خوشخبری ہو۔ اچھا کیوں؟ اولئک مصابیح الہدایہ، یہ تو ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے مشکلات اور فتنوں کو امت سے دور کر دیتے ہیں۔ کتنی اعلیٰ چیز ہے یہ، اخلاص کا پیدا ہونا کتنی پاورفل چیز ہے۔ میں آج سے اپنی اولاد کی تربیت بھی کروں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں اللہ کی رضا کے لیے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں اللہ کی رضا کے لیے، جبرائیل امین آئے عبادت کروں اللہ کی رضا کے لیے۔ جبرائیل امین آئے اور کہا فاخبرنی عن الاحسان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ احسان کے بارے میں بتا دیجئے۔ ان تعبد اللہ، تو اللہ کی ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو پھر کم سے کم یہ احساس پیدا کر لے اے بندے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو درجہ احسان کو، اخلاص کے اعلیٰ درجے کو پہنچ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جو کہ یہ اخلاص جب انسان اپنے زندگی میں لے آتا ہے تو اس کے دین کے کام بھی کیسے بنتے ہیں، اس کے دنیا کے کام بھی کیسے بنتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت، ہم نے بچپن میں کئی مرتبہ سنا بھی واقعہ کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص وہ راستے میں چلے جا رہے تھے
پہاڑی راستہ تھا، بارش ہوئی بہت زیادہ، ایک غار دیکھی۔ سب کو پتہ ہے غار کیا ہے، پہاڑی کے اندر ایسا دہانا کہ جس کے اندر انسان تھوڑا سا اندر تک جا سکے۔ اندر چلے گئے، اوپر سے پتھر آئے جس کو ہم آج کل لینڈ سلائیڈنگ کہتے ہیں، ایک بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور آ کر اس غار کے منہ کے اوپر آ کے لگ گیا، فٹ ہو گیا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ اندر ہیں تینوں شخص، باہر سے غار کا دروازہ بند، یہ تو بچے تھے موت سے اور موت ان کے پاس خود چل کر آ گئی۔ اب بارش تو رک گئی، طوفان بھی رک گیا، یہ زندگی بھی بچ گئی، لیکن اب اس پتھر کو کیسے ہلائیں؟ تینوں نے مل کے زور لگایا اور بہت زور لگایا، اور جب تھک گئے تو سب نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، اس رب کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اس خالق کائنات کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہمارے اپنے تو سارے وسائل ختم ہو گئے، ہماری اپنی ظاہری امیدیں ختم ہو گئیں، جیسے کہ کوئی مریض ہو اور آخری دم پہ پہنچے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بس اب ہمارا کام ختم ہے، اللہ سے دعا کرو، اللہ ہی کی ذات ہے جو ان کو صحت دے دے، ہماری طرف سے تو جواب ہے، ان کو اب اپنے گھر لے جاؤ۔ انسان کے سامنے جب یہ کیفیت آتی ہے پھر سارے اسباب کو چھوڑ کر وہ مسبب الاسباب کی طرف توجہ کرتا ہے۔ چنانچہ ان تینوں نے بھی کیا کیا، سب بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، تجھے اچھی طرح پتہ ہے میرے پاس بکریاں ہیں، جانور ہیں، میں دور سے ان کے لیے چرانے کے لیے جاتا ہوں اور لے کر آتا ہوں، میں اس کے بعد جب دودھ نکالتا ہوں سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ تیرا رب، تیرا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے حسن سلوک کرو، لہذا میں خود پینے سے پہلے، اپنی بیوی کو دینے سے پہلے، اپنے بچوں کو پلانے سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں۔ ایک دن بہت لیٹ آیا، میرے والدین تھک کر سو گئے تھے، میری بیوی بچے جاگ رہے تھے، بھوکے تھے، میں آیا، آگے دودھ نکالا، دودھ نکال کے جب میں گیا اپنے والدین کے کمرے میں، وہ آرام کر رہے تھے۔ اب ایک دفعہ میرے دل میں آیا میں بچوں کو اور بیوی کو پلا دوں، خود بھی پی لوں، دوسری طرف آیا نہیں، والد کا اور والدہ کا زیادہ حق ہے، پتہ نہیں بچتا ہے کہ نہیں بچتا، رات کو کہیں اٹھیں تو بھوک نہ لگی رہی ہو۔ چنانچہ میں سرہانے ہی بیٹھ گیا، سرہانے ہی کھڑا رہا، ساری رات گزر گئی، ان کی بھی جاگ نہیں آئی، میں نے خود بھی نہیں پیا، بچوں کو بھی نہیں پلایا، بیگم کو بھی نہیں دیا، خود ہی اٹھے وہ تو میں نے پیش کر دیا، اے والد محترم، اے والدہ، یہ دودھ ہے، آپ نوش فرما لیجئے۔ اگر میرا یہ عمل اے اللہ آپ کی رضا کے لیے ہے، اخلاص کے لیے ہے، تو یا اللہ آج میری جان اس مشکل سے چھڑا دے اور مجھے اس سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا اور وہ پتھر اپنی جگہ سے ذرا سا سرک گیا اور روشنی نظر آنے لگ گئی، لیکن نکل نہیں سکتے۔ اب دوسرا آدمی دعا کرنے لگا، اے باری تعالیٰ تجھے اچھی طرح پتا ہے میری رشتہ دار، میری چچا کی بیٹی، مجھے اس سے بڑا محبت اور پیار تھا، میں رشتہ بھی کرنا چاہتا تھا لیکن رشتہ نہیں ہو سکا، اور میں جب رشتہ نہیں ہو سکا تو میں چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے مجھے یہ حاصل ہو جائے، چاہے حلال طریقے سے چاہے حرام طریقے سے۔ میں نے حرام طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہا، وہ تیری نیک بندی تھی، اس نے ہمیشہ انکار کیا۔ ایک مرتبہ اس کے حالات معاشی خراب ہوئے، وہ میرے پاس چچا زاد بھائی کے ہونے کے ناطے قرض مانگنے آئی، میں نے کہا ٹھیک ہے قرض دے دوں گا لیکن پہلے تجھے اپنے اوپر مجھے دسترس دینی ہوگی۔ اس نے قبول کر لیا، میں نے اس کو 120 دینار دے دیے، میں بڑا خوش۔ جب اس کے قریب آیا اس نے کہا اے میرے چچا زاد بھائی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، آج تک یہ برا کام میں نے نہیں کیا، آج مجبور ہوں پیٹ کی خاطر، تو جانتا ہے، تو میرے ساتھ یہ برا فعل نہ کر۔ اس کا کہنا میرے دل پہ اثر کر گیا اور میں اللہ تیرے نام کی وجہ سے رک گیا، اگر وہ میرا عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو آج میری جان بخشی کروا کے مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کا امر آیا اور وہ اور تھوڑا سا سرک گیا، ہاں تیرا وہ عمل میرے لیے تھا۔
اس عمل میں اخلاص کی صفت تھی۔ اب تیسرے کی باری آتی ہے، اس نے کہا یا باری تعالیٰ تجھے معلوم ہے میں اپنا کچھ تعمیرات کروا رہا تھا، سارے مزدوروں کو مزدوری دی، ایک مزدور بغیر مزدوری لیے چلا گیا، میں نے بڑا تلاش کروایا ملا نہیں، میں نے اس کی مزدوری کو ہڑپ نہیں کیا، الگ کر دیا۔ میں زراعت کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، اس کے اندر اس کو الگ سے نیت کر کے لگا دیا، اپنے منشی کو بتا دیا اس کا کھاتا الگ رکھنا، اور وہ کئی سال کے بعد واپس آیا تو وہ اس کا تھوڑی سی رقم بڑھتے بڑھتے وہ تو بڑے مال مویشی تک پہنچ چکی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا جناب مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں پہچانا۔ میں نے کہا میں وہ شخص ہوں تمہارے پاس خدمت کی تھی، مزدوری کی تھی، بغیر مزدوری کے میں چلا گیا تھا، آج مجھے ضرورت پیش آئی ہے، لاؤ میری مزدوری مجھے دے دو۔ میں نے کہا ہاں اللہ کے بندے یاد آیا، تو وہ شخص ہے اور میرے ذمے پہ تو نے اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے، آ ادھر۔ اور آ کر کہا یہ جتنے مال مویشی ہیں یہ سارے تیرے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا مذاق کیوں کرتے ہو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی سال بعد آگے کہے یار میں تمہارے پاس مزدوری ایک دن کی کر کے گیا تھا، لاؤ 500-700۔ بندہ کہتا ہے یہ سارا کاروبار ہی تیرے نام لگا دیتا ہوں، یہ سارا کام تجھے ہی دے دیتا ہوں، پھر تو مذاق تو نہیں کر رہا مجھ سے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے مذاق کیوں کروں گا، تیرا مال ہے، تجھے مبارک ہو، میں تو امین ہوں اس کا۔ چنانچہ اس شخص نے بھی وہ سارا مال لیا اور لے کے میرے سامنے چلا گیا۔ اگر وہ میرا عمل اخلاص سے تیری رضا کے لیے تھا، اے اللہ آج میری جان اس مشکل سے چھڑا دے۔ پتھر اپنی جگہ سے لڑکتا ہوا نیچے گیا، تینوں کی جان بچ گئی۔ علماء اور مفسرین و محدثین لکھتے ہیں جس شخص کی زندگی کے ہر عمل میں اخلاص کی صفت پیدا ہو جاتی ہے وہ دنیا کے کسی کام کے اندر پھنستا نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ راز زندگی میں خوشیاں لانے کا، یہ ہے وہ راز اپنی زندگی سے غموں کو ختم کرنے کا۔ جو کام کرنا ہے اس میں کسی کی رضا نہیں، ایک اللہ کی رضا۔ اے اللہ لینا ہے لیکن آپ سے لینا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ سے لینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کے، دنیا کے ہر عمل کے اندر، ہر قول و فعل میں، لین دین کرتے وقت، معاملات کرتے وقت، رشتے ناطے کرتے وقت، لوگوں سے ملتے وقت، ہر چیز کے وقت میں اس صفت اخلاص کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔